بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7، ہاؤ آر یو آل؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے چیپٹر نمبر 3 کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی۔ چیپٹر نمبر 1 اور 2 اس کی سبق نمبر 1 اللہ، سبق نمبر 2 القرآن کریم، اس کی ہم نے ریڈنگ، ایکسپلینیشن اور کاپی ورک ختم کر لیا تھا۔ پھر ہم نے سبق نمبر 3 حیات طیبہ کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی۔ آج ہم اس کی آگے ریڈنگ کریں گے۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 9 نکالیں۔ آج ہم ٹاپک ہے نبوت کا اعلان، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر جمع ہو کر کھانے کی دعوت دی اور حضرت علی نے کھانے کا انتظام کیا، مگر افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے کھانا کم پڑ گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تھوڑا سا چھکا اور سب نے دیکھا کہ وہ کھانا تمام افراد کو پورا آنے کے بعد بھی بچ گیا۔ ابو لہب بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ جیسا پہلے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ تمام افراد کو لے کر چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت حق نہیں دے سکے۔ اس کے بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی۔ تمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں زبردست لشکر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ جس پر تمام لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا۔ قریش کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں اور اس کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو لہب سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ صرف یہی بات کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ باقی لوگ بھی بات سنے بغیر چلے گئے۔ قریش کی مخالفت۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف دین کی دعوت دیتے رہے تو کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور بت پرستی سے روکا تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روکے۔ جب حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھتے تھے، انہوں نے کفار کو صاف طور پر یہ بتا دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، تو کفار نے مایوس ہو کر کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ سب متحد ہو کر اسلام کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ایذا رسانی کے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو واپس بت پرستی پر آمادہ کرنے پر ڈٹ گئے۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، مگر طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ چرچا کرنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کاہن، مجنوں اور جادوگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیتے جو نبی پر پتھر برساتے اور آوازیں کستے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے اس کافر کو دھکا دے کر گلے سے پھندا نکالا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو ذبح کیے ہوئے اونٹ کی
اوجری لا کر ان کے کندھوں پر ڈال دے۔ یہ سن کر وہی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضرت بی بی فاطمہ اس وقت چھوٹی تھی۔ وہ آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے روتی جاتی اور وہ اوجری ہٹاتی جاتی۔ قریش کے مظالم سے کوئی بھی نومسلم بچا ہوا نہ تھا۔ حضرت بلال کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے آقا امیہ بن خلف نے ان کو ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا اور کہا کہ دین اسلام سے باز آ جاؤ، مگر حضرت بلال اس اذیت کی حالت میں بھی احد احد کہتے رہتے۔ حضرت بلال کو حضرت ابو صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار اپنے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ کے ساتھ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ابو جہل نے ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ ڈالا، لیکن جب وہ ان کو اسلام سے نہ پھیر سکا تو تنگ آ کر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہادت ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہ تھا جو کفار کے ظلم سے بچ سکا ہو، مگر وہ سب جان دینے پر تو آمادہ تھے لیکن اسلام کو چھوڑنے پر نہیں، اور اس طرح اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا۔ عزیز طلبہ، وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ اس کی ریڈنگ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔